تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے، کبھی دریاؤں میں، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ سامعین، اقبال نے پہلے خود سوال کیا پچھلے بند میں کہ تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ تو پھر خود ہی اب اس بند میں جواب دے رہے ہیں کہ یہ ہم ہی تھے، ہم مسلمان، تیرے محبوب نبی کی امت، جنہوں نے تمام دنیا میں تیرا مقدمہ لڑا۔ اور تیرا مقدمہ ایسا تھا جو محض بات اور دلائل کی بنا پر نہیں لڑا جا سکتا تھا۔ تیرے مقدمے کی خاطر ہم نے جہاں ظلم دیکھا، جہاں لوگوں کو تجھ سے، تیرے پیغام سے غافل پایا، تجھ سے روح گردانی کرتے پایا، ہم نے نہ میدان دیکھے اور نہ دریا، ہم بے خوف ہو کر تیرے دفاع کی خاطر لڑے۔ ہم نے یورپ کلیساؤں میں جہاں تجھ سے اولاد کے منسوب ہونے جیسا شرک کیا جاتا، ہم نے وہاں بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ ہم نے خود کو تیری خاطر تپتی ہوئی ریت میں بھی جلسا دینے سے گریز نہ کیا۔ ارے ہم تو کبھی اس دنیا کے تاج و تخت والے حکمرانوں سے بھی مروب نہ ہوئے، ہمارے نزدیک ان کی دنیاوی شان و شوکت کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ ہمارے لیے تو شان اور رتبہ یہ تھا کہ ہم اس پوری کائنات کے بے تاج شہنشاہ اللہ کے کلمہ کا ہر دم بآواز بلند ورد جاری رکھتے، بے شک ہمارے سنوں پہ موت تلوار کی مانند لٹک رہی ہوتی۔ ہم تو جیتے تھے تو جنگوں میں مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ نہ تھی کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سربکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ قوم اپنی جو زر و مالے جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ ہمارے لیے دنیا کی دیگر اقوام کی طرح دنیاوی دولت سمیٹنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ ہم پر دیگر قوموں کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان مال غنیمت لوٹنے کے لیے جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے۔ اقبال اپنے اس شعر کے ذریعے نہ صرف اللہ تک اپنی کاوشوں کی فہرست پہنچا رہے ہیں، بلکہ ساتھ مسلمان قوم پر لگنے والے الزامات کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ ہمارا تو مقصد حیات ہی راہ خدا میں مصیبتیں جھیلنا رہا ہے، جنگوں کی تکالیف سہنا، تلوار کے زخم کھانا، کئی دنوں تک بھوک پیاس برداشت کرنا، موسم کی سختیاں جھیلنا، اپنے پیاروں کی دوری سہنا، یہ سب ہمارے جینے کی وجہ رہا ہے، اور مرنا تھا تو وہ بھی اسی مقدس مقصد کی خاطر۔ تو کیا یہ سب ہم اپنی حکومت، اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے کرتے؟ سر پہ کفن باندھ کر، خود کی جان ہتھیلی پر رکھ کر تمام جہاں میں محض دنیاوی دولت کے لیے تلواریں نہ چلاتے تھے؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا سے جانے والا ہمارا ہر بادشاہ اپنے پیچھے بیش بہا اثاثہ جات چھوڑ کر جاتا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ تاریخ کو سادگی اور ایمانداری کی مثالیں ہمارے بادشاہوں کے علاوہ کسی سے نہیں ملتی، اس لیے دولت سمیٹنا تو ہمارا مقصد تھا ہی نہیں۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ سامعین، ایک دیوانہ عاشق اپنے بے وفا محبوب کو گن گن کر اپنی عاشقی کے کارنامے یا اس کی محبت میں پیش آنے والی مشکلات اور مصیبتیں جو اس نے برداشت کی ہیں، ایک ایک کر کے سناتا جا رہا ہے کہ شاید میری کسی ایک ادا پر تمہیں ترس آ جائے اور تم میری جانب پلٹ آؤ۔
وہ ایک شعر بھی ہے نا خواجہ میر درد کا، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو سامعین، جذبہ وہی ہے، محبت اور عشق کا۔ اسی جذبے کے باعث اس قدر طویل شکوہ بھی جاری ہے کہ اے خدا، ہم تو وہ تھے جو جنگ کو ہر حال میں فتح میں تبدیل کرتے تھے۔ کون تھا اس پورے کرۂ ارض پر جو ہمارا مقابلہ کر پاتا؟ ہم نے تو بڑے بڑے تخت الٹ دیے تھے۔ ہر وہ شخص ہمارا دشمن تھا جو تجھ سے سرکشی کرتا۔ ہر اس قوم سے ہم نے تیری خاطر دشمنی مول لی جو تیرے حکم کے خلاف اس زمین پر فساد کرتی۔ ہم نے تو اپنے ہتھیاروں پر بھی بھروسہ نہ کیا تھا۔ ہم تو جذبہ عشق خدا سے لبریز، توپوں سے بھی سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرتے تھے۔ اے اللہ، ہم نے تیرے وجود کی وحدانیت کو اس دنیا کے طول و عرض تک پہنچایا۔ تو ہی لائق عبادت اور تو ہی قادر مطلق ہے۔ ہم نے ہر خاص و عام کو اس پیغام کی دعوت دی، یہاں تک کہ تیرے دشمن اقوام کی جانب سے جب ہماری جان کو آبدی، تب بھی ہم نے بآواز بلند توحید کے پیغام سے فضاؤں میں شور مچایا۔ خدا حافظ۔